ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفارتکار جمیل احمد خان صاحب نے، ان کو شامل گفتگو کرے تھے. جمیل صاحب، how do you analyze the timeline while Modi and Netanyahu is having tea؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن فرنٹ کے اوپر ایک ایسکیلیٹڈ کانفلکٹ ہے بٹوین پاکستان اور افغانستان. افغانستان رات گئے جارحیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، پاکستان الحمدللہ منہ توڑ جواب دیتا ہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے جنگی جنون سوار ہے اسرائیل کے سر پہ، جارحیت کی اور حملہ ہی کر دیا ایران کے اوپر، جبکہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات چل رہے تھے. دوسری دفعہ ان مذاکرات کو سبوتاژ کیا اسرائیل نے. کیسے انالائز کریں گے؟ نہیں دیکھیے، کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں. جو اشارے مل رہے تھے اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا، اور جو تیاریاں ہو رہی تھیں، اور آپ کے چینل پر بھی اس کا ذکر میں کر چکا ہوں، ایک مرتبہ نہیں متعدد بار کر چکا ہوں، کہ جو جتنی اس وقت ڈپلائمنٹ ہے پورے اس خطے میں امریکہ کی وار مشینز کی، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ تیاری اس دفعہ گلف وار کے سے زیادہ تیاری کر کے آئے ہیں. گلف وار میں بھی اتنی وار مشین نہیں تھی جتنی اس دفعہ ہے. تو اس ایک تو وہ، دوسرا جو دونوں طرف سے بیانات آ رہے تھے اور دونوں طرف سے ڈپلومیسی کے کا بھی سلسلہ اور انڈیا دیا جا رہا تھا، لیکن جس کمزور طریقے سے ڈپلومیسی چل رہی تھی اور جو ڈیمانڈ تھی امریکہ کی طرف سے وہ نامکمل کرنے والی تھی، اور جس پر سپریم لیڈر نے بیان دیا تھا، وہ ڈیمانڈ کیا تھی کہ کسی طریقے سے آپ میزائل کو بھی اپنے اس کی رینج 300 پہ کر دیں، 2000 سے 300 پر کر دیں، اور اس کے علاوہ انریچمنٹ 0 پر کر دیں، اور اس کے علاوہ اپنے تمام الائز جس کو کہ آپ ایکسس آف ریزسٹنس کہتے ہیں اس سے بھی تعلق ختم کر دیں. تو سپریم لیڈر نے تو کہہ دیا تھا، اور بالکل واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اگر ہمیں چوائس کرنی ہوئی ہمارے میسائلز میں اور ہمارے ہم انریچمنٹ میں تو بات کر سکتے ہیں، اور میسائلز کو ختم کرنے میں یعنی کہ 300 رینج پہ لانے کے، اور جنگ میں تو ہم جنگ کی طرف جائیں گے. تو لگی لپٹی کوئی ایران نے بھی نہیں رکھی تھی، اور امریکہ نے بڑی جس طریقے سے ڈپلائمنٹ کی تھی. دیکھیں، امریکہ کی ڈپلائمنٹ کو ہی اگر ہم تھوڑی سی چند دنوں کی اس میں دیکھ لیں پرسپیکٹو میں، تو جو ڈپلائمنٹ تھی وہ سمجھ آ رہی تھی کہ ایک مجھے امید کی کرن تھی کہ شاید چائنا نے CM-302 جو ان کا میزائل ہے سپر سونک اینٹی شپ میزائل، وہ شاید پہنچا دیا ہو، لیکن وہ ڈیل کی حد تک تھی. اگر وہ سپر سونک میزائل پہنچ جاتا ایران میں تو شاید یہ نوبت نہ آتی، کیونکہ وہ بحری بیڑوں کو بھی، اور جب سپریم لیڈر نے یہ بیان دے دیا تھا کہ آپ کے پاس بحری بیڑے ہیں لیکن ہمارے پاس ایسے ہتھیار ہیں کہ ہم ان کو سمندر برد کر سکتے ہیں آپ کے بحری بیڑوں کو، تو اس سے مجھے شاخشانہ اور اس سے مجھے ڈیل چل رہی تھی. CM-302 میزائل سپر سونک جو دنیا کی بہت مایہ ناز میزائل ہے، جو کہ بحری بیڑوں کو جا کے ہٹ کر سکتی ہے، بالکل جس کو کہتے ہیں کہ وہ سمندر کے ساتھ ساتھ پہاڑوں کے ساتھ ساتھ چھپ کے جا کے حملہ کر دیتی ہے. تو وہ اس کا تھا، لیکن محسوس یہی ہوتا ہے کہ اگر امریکہ کو، کیونکہ امریکہ کے پاس بھی تو بہت بڑی انٹیلیجنس ہے، زمینوں سے آسمانوں سے ہر طرف سے، جو ان کی جہاز اس وقت ہیں ڈیجیٹل اور ریکونیسنس جہاز جو ان بحری بیڑوں پر ہیں، وہ ایک انچ کی خبر رکھتے ہیں. تو اس سے اندازہ یہی ہو رہا تھا کہ ہوتا ہے کہ اب یہ میزائل کیونکہ نہیں پہنچے چائنا کے، اس لیے امریکہ نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ایران اتنا مضبوط ہو جائے کہ بحری بیڑوں تک پہنچ جائے جس طرح سپریم لیڈر کہہ رہے تھے، تو اس سے پہلے یہ حملہ کر دو. اب رہا سوال کہ حملہ کو ایک چمبے کی بات ہے. دیکھیں، اسرائیل کی تو درینہ خواہش رہی ہے. اسرائیل کی تو جب سے صہیونی اس کی تحریک کی بنیاد رکھی گئی 1897 میں، اس وقت سے لے کے کہ کانسیپٹ تھا سپرامیسی کا، گریٹر اسرائیل سپرامیسی، لیکن جو 1948 سے لے کے ابھی تک اگر آپ احاطہ کریں، 2 لائنوں میں بتا دیتا ہوں کیونکہ اس وقت جنگ چل رہی ہے، اس پہ زیادہ بات نہیں کی جا سکتی. تو وہ تو ان کی تو جو ہٹ درمی کہ کوئی بھی ملک اگر ان کو آنکھیں دکھلاتا یا ریزسٹنس پیش کرے گا تو اس کو 1 by 1 اینڈ ٹرن بائی ٹرن کوئی 7 ممالک کو تو انہوں نے نیوٹرلائز کیا، اور جتنے بھی ایکسس آف ریزسٹنس تھے ان کو مدموعہ کر دیا. تو اگلی باری پھر کس کے تھی؟ دیکھیں، ابھی ایران کی، اب چلیں اسی بات سے ایک اور بات جڑ جاتی ہے کہ سیریا سے نیوٹرلائز ہو گیا، عراق نیوٹرلائز ہو گیا، یمن کو کافی حد تک انہوں نے کر دیا، لیبنان نیوٹرلائز ہو گیا. تو میں تو آپ لوگوں کے بہت سارے پروگراموں میں کہتا رہا ہوں جب یہ OIC کی میٹنگ ہوتی تھی کہ اگلی باری کس کی باری، تو وہ ایران کی باری تو نظر آتی تھی، اور ایران کی باری آ گئی. تو رہا سوال یہ کہ جو بھی ریزسٹنس دکھلائے گا، اور یہ ابھی امریکہ کے جو سفیر ہیں اسرائیل میں، انہوں نے کیا بیان دیا؟ انہوں نے بیان بڑی واضح طور پر دے دیا کہ یہ اسرائیل کا حق ہے کہ وہ اپنا ایکسپینڈ کرے